میں ایک دفعہ اپنے ڈیرے میں بیٹھا تھا تو ہمارا لوہار آ گیا، ہمارے پاس 5ویں پشت چلے آ رہے ہیں، وہ آ کے رونے لگا میرے پاس۔ میں کہو کیوں یہی؟ آندا جی غریباں دی نہ ماں ہوندی ہے نہ بہن ہوندی ہے، صرف ذمہ داراں دیاں ماواں بہناں ہوندیاں۔ غریباں دیاں ماواں بہناں صرف گالی واسطے ہوں، جتھے مرضی گال کٹ دیو، جتھے مرضی اودی چادر لا دیو، ماواں بہناں صرف تہاڈی ہوندیاں، ساڈیاں کوئی نہیں ہوندیاں۔ وہ میرے کسی کزن نے اس کو گالیاں نکالیں تو وہ میرے پاس پناہ ڈھونڈنے کے لیے آ گیا۔ یہ کلچر ہے سارے میرے دیس کا، بدتمیزی، بد اخلاقی، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے داڑھی والا ہو، چاہے پگڑی والا ہو، چاہے کلین شیو ہو، اس میں میں نے سب کو بدتمیز دیکھا ہے۔ ماتھے کے محراب کے باوجود میں نے ان کو نوکروں کو ذلیل کرتے دیکھا ہے۔ نوکر کے ساتھ انسان بن کے رویہ میں نے کروڑوں میں کسی ایک کا بھی نہیں دیکھا۔ دکھ درد ہے میرے دیس کا، اور تھوڑے دکھ ہیں۔ جب میرے نبی نے اخلاق دکھائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے تھوڑا جا سخت ہویا کر، تھوڑا جا نرم ہویا کر۔ جیسے اللہ نے کہا لمبی نماز نہ پڑھ میرے نبی، تھوڑا درمیانی پڑھیں، سارا خرچ نہ کریں، کچھ بچا کے رکھیں، زیادہ روئیں دھوئیں نہیں، اپنا کام کریں، تبلیغ کریں، اتنا زیادہ دکھ درد نہ اٹھائیں۔ جب اللہ کے نبی نے اخلاق میں پرواز کی تو اللہ تعالیٰ نے شاباش دی، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے میرے حبیب، آپ کا رب آپ کو شاباش دیتا ہے کہ آپ کے اخلاق بہت عالی شان ہیں، بہت عالی شان۔ آپ انسانی اخلاق جو سوچے جا سکتے ہیں سب آپ کے تابع ہو چکے ہیں، سب آپ کے غلام ہو چکے ہیں، اور آپ ان پر چھا چکے ہیں۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ، آپ چھا چکے ہیں سارے اخلاق پر۔ اور قسم اٹھائی قسم کے ساتھ، نون والقلم وما یسطرون، مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ میرے حبیب، آپ کا رب قسم اٹھا کے کہتا ہے سارے اخلاق آپ کے غلام بن چکے ہیں، آپ کے تابع ہو چکے ہیں۔ تو میرے بھائی بہنوں، زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو اپنے نبی والے اخلاق سیکھیں۔ عبادات کا چیپٹر بہت چھوٹا سا ہے۔ آپ میں سے ابھی جو بھائی فرض حج پہ جا رہے ہیں، اس کے بعد موت تک آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کہ آپ آ کے حج کریں، ایک دفعہ بس۔ زکوٰۃ حج پیسے والوں کے لیے ہے، غریبوں کے لیے نہیں ہے، اور زکوٰۃ پورے سال میں 2 منٹ کا کام ہے، جیب سے نکال کے اور حقدار کو دے دیا، ختم۔ یہ 15-20 دن کا حج کر کے ساری زندگی کی چھٹی، سال میں 1 دفعہ روزے 1 مہینہ، اور نماز 5 دفعہ۔ نماز میں معافی کوئی نہیں، باقی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے۔ زکوٰۃ آج فرض ہوئی ہے، 1 مہینے بعد دے دو، ایک سال کے اندر جب دے دو۔ اس سال حج فرض ہو گیا ہے، زندگی میں کسی وقت کر لو، روزے میں بیمار ہو گئے ہو بعد میں رکھ لو۔ صرف ایک نماز میں اللہ نے کہا کہ یہ چھٹی نہیں ہے، اسے ہر حال میں ادا کرنا ہے، اس کی معافی نہیں۔ اس کو اللہ نے مضبوطی سے بیان فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ 10 دفعہ قرآن میں آیا ہے نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، لیکن 5 وقت کا کام ہے نا، 24 گھنٹے کا کام تو نہیں ہے۔ اہمیت کے لحاظ سے عبادات میں سب سے اعلیٰ درجہ نماز کا ہے، سب سے اعلیٰ درجہ نماز کا ہے، معافی کوئی نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں اگر گنجائش ہوتی تو اس 14 صدی میں کربلا والوں کو گنجائش ہوتی کہ نماز چھوڑ دیتے، جو دنیا کا سب سے عجیب و غریب واقعہ ہے، ظلم و ستم میں بھی اور مظلومیت میں بھی۔ ایک طرف مظلوموں پر ظلم کی انتہا ہے اور ایک طرف ظالم کے ظلم کی انتہا ہے، اور ایسا کربناک
واقعہ شاید تاریخ میں نہ دہرایا جائے کبھی بھی، نہ اتنے نہ حسین ہو اور نہ اتنے بڑے درجے کا ظلم و ستم دیکھنے کو ملے۔ وہ تو نواسہ رسول دوبارہ تو نہیں آئیں گے، جہاں نواسہ رسول اپنے بھائی بیٹوں سمیت بھتیجوں سمیت ذبح ہو رہے ہوں۔ زمین آسمان نے کبھی یہ منظر دیکھا یا دیکھے گی؟ نماز کا وقت آیا، امام علی مقام نے زہیر ان کے ایک ساتھی تھے، ان سے کہا کہ یہ شمر سے کہو ہمیں نماز پڑھنے تھی، نماز پڑھنے تھی۔ انہوں نے آگے جا کر شمر سے کہا نماز پڑھنے دو، انہوں نے کہا ہم نہیں پڑھنے دیں گے، نماز میں بھی ہماری تلوار چلے گی۔ تو انہوں نے واپس آ کر بتلایا کہ وہ راضی نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو، نماز نہیں چھوڑو، آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ۔ ہمارے کتنے دوست ہیں اچھے نماز ہو جی، میٹنگ چل رہی تھی اس لیے نماز چھوٹ گئی، قضا پڑھ لواں گے، پیچھے پڑھ لواں گے، میٹنگ چل رہی تھی نماز چھوٹ گئی۔ کربلا سے بڑا واقعہ انسانی تاریخ میں نہیں آئے گا، نماز نہیں چھوڑی، نہیں چھوڑی۔ آدھوں نے نماز پڑھی آدھوں نے جنگ کی، پھر انہوں نے نماز پڑھی اور انہوں نے جنگ کی، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے تھے۔